اور پانچویں وصیت ہے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، ان جانوں کو قتل نہ کرو جن جانوں کا قتل کرنا اللہ نے حرام کیا ہے۔ کیا معصوم اور بے قصوروں کا خون بہانا یہ بے حیائی نہیں ہے؟ بے حیائی کے اندر داخل ہے۔ کوئی بھی گناہ جو اپنی انتہا کو پہنچ جائے وہ بے حیائی، اس سے بڑی بے حیائی کیا ہوگی؟ کیا آدمی ایسے کو قتل کرے جس کا قتل کرنا جائز نہیں ہے؟ شریعت میں جس کے قتل کی دلیل نہیں ہے اس کو قتل کرنا یہ بغیر حق قتل کرنا ہے۔ اس کی تفسیر حضرت عبداللہ بن مسعود کی متفق علیہ روایت میں آئی ہے، اور دوسری حدیثیں بھی ہیں جو بعض صورتوں میں قتل کو درست ٹھہراتی ہیں، جیسے حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت میں ہے کہ کسی مسلمان کا قتل لا یحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث، تین میں سے کوئی ایک وجہ ہو کہ آدمی شادی شدہ ہو کر زنا کاری کرے تو اس کی سزا اسلام میں رجم ہے۔ اسی طریقہ سے آدمی کسی کو بے قصور قتل کر دے کسی مسلمان کو تو قصاصاً قتل کیا جائے گا، بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ اگر مقتول کے وارثان دیت لینے پر راضی نہیں ہے، خون بہا لینے پر راضی نہیں ہے، معاف کرنے کو تیار نہیں ہے، کہتے نہیں خون کا بدلہ خون چاہیے، تو اسلام میں قصاص۔ اور تیسری صورت ہے کہ جب مسلمان مرتد ہو جائے، نعوذ باللہ کفر کی طرف پلٹ جائے، یہودیت عیسائیت اور غیر اللہ پرستی سے طائب ہو کر کے اسلام میں آیا تھا، پھر گیا، تو اسلامی حکومت اس سے توبہ کرائے گی، دوبارہ اسلام میں داخل ہونے کی نصیحت کرے گی۔ اگر وہ نہیں کرتا تو ایسے آدمی کی سزا اسلام میں قتل ہے۔ مسلمان ہو کر مرتد ہو جانا گویا دوسرے مسلمانوں کو اسلام کے تعلق سے کنفیوز کرنا، اس لیے اس مجرم کی سزا یہ ہے کہ اس کو قتل کیا جائے۔ اور اسی طریقے سے حدیث کے اندر آیا ہے کہ من قتل معاہدا، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس نے کسی معاہد کو، جس سے ایگریمنٹ ہے، چاہے کسی مسلمان نے کسی مسلمان سے ایگریمنٹ کر کے اپنے ملک بلایا ہو، جیسے کوئی اسلامی ملک کے اندر جائے، مثال کے طور پر سعودی عرب میں کسی کفیل نے کسی کو ویزا دیا ہو، اپنی کفالت میں اس کو بلایا ہو، یا حکومت نے کسی کو بلایا ہو، کارندوں کو، انجینئرس، ڈاکٹرز کو بلاتے ہیں، معماروں کو بلاتے ہیں، بلڈنگ تعمیر کرنے والوں کو بلاتے ہیں، ایگریمنٹ ہے، تو ان کا کسی بھی حال میں قتل کرنا جب تک وہ عہد و پیمان کے ساتھ وہاں رہ رہے ہیں جائز نہیں ہے کسی مسلمان کے لیے کہ اس کو قتل کرنا۔ چاہے دوسرے کسی مسلمان میں مسلمان قتل کے، دوسرے ملک میں مسلمان قتل کیا جاتا ہو، لیکن اس کے بعد اس مسلمان کو وہاں قتل کرنا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ وہ وہاں ایگریمنٹ کے ساتھ ہے، اس کی جان اور مال کی حفاظت کا ذمہ لے رکھا گیا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کے ملک میں کفار رہتے ہیں، اسلامی نظام وہاں چلتا ہے، قانون چلتا ہے، لیکن وہ ٹیکس دیتا ہے جس کو ذمی کہتے ہیں۔ جان و مال کی حفاظت کی ذمہ داری اسلام کے اوپر، اسلامی حکومت کے اوپر۔ تو اگر اسلامی ملک میں غیر مسلمان رہتا ہو ٹیکس دے کر کے، یا اسلامی ملک میں غیر مسلم ایگریمنٹ پر جاتا ہو، ویزے پہ جاتا ہو، تو جب تک وہ وہاں رہتا ہے آپ اس کو نہیں کر سکتے، چھیڑ نہیں سکتے۔ ہاں اگر وہ قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے آپ اس کو وارننگ دیجئے، وہ بھی نہیں کرتا ہے آپ اس کو سفر کرا دیجئے اس کے ملک میں، لیکن آپ اپنے ملک میں عہد و پیمان کرنے کے باوجود اس کو قتل نہیں کر سکتے، اسلام میں حرام۔ یہ اور اس کے علاوہ جو شکلیں اسلام میں ہیں قتل ناجائز کی، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وہ حرام ہے۔ اگرچہ یہ چیزیں بھی بے حیائی کے اندر داخل تھیں، لیکن الگ سے یہ کہا گیا کہ اس نفس کو قتل نہ کرو جس کا قتل کرنا اللہ نے حرام کیا، سوائے حق کے ساتھ یہ قتل ناحق کی سنگینی کو بتانے کے لیے بیان کیا گیا۔ اللہ فرماتا ہے ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، یہ اللہ رب العالمین کی وصیتیں، احکام ہیں، ان کو سمجھو، اس میں بڑے فائدے ہیں۔ اگر عقل اور فکر سے کام لوگے تو تم کو عقل مل جائے گی، نصیحت مل جائے گی، عقل آ جائے گی، لعلکم تعقلون، تاکہ تم کو بات سمجھ میں آ جائے، کیونکہ جب تک بات سمجھ میں نہیں آئے گی آدمی نصیحت نہیں حاصل کر سکتا۔ پہلی آیت میں لعلکم تعقلون ہے، اور آیت نمبر 152 میں لعلکم تذکرون ہے، اور تیسری آیت نمبر 153 میں لعلکم تتقون ہے، کیونکہ جب تک عقل نہ آئے گی نصیحت نہ آئے گی، اور جب تک نصیحت نہیں ہوگی اس وقت تک آدمی متقی نہیں ہو سکتا۔ تو باتوں کو پہلے سمجھنا چاہیے، پھر اس میں غور و فکر کرنا چاہیے، نصیحت کا پہلو تلاشنا چاہیے، اور اس کے بعد اس کو فالو کرنا چاہیے تاکہ آدمی متقی ہو جائے۔